بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے نام سے جو ہماری شرح سے بھی زیادہ قریب ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام حرف حقیقت کے ساتھ میں ہوں احتشام فرقان چودھری۔ ناظرین گزشتہ روز فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا جس میں کہتے ہیں کہ پچھلی دفعہ کراچی میں شیعہ سنی فسادات سے پتہ چلا کہ اسے را نے پلان کیا تھا، بس ٹی ایل پی جیسے فسادی غیر ملکی ایجنسیوں کے ہاتھوں استعمال ہوتے ہیں۔ مائی پوائنٹ از دیٹ کہ اگر آپ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک لبیک سے ہمارے مذاکرات کامیاب نہیں ہو رہے اور دوسری طرف انہیں ٹویٹس میں آپ فسادی کہہ رہے ہیں تو معاملہ تو بگڑے گا۔ ناظرین اس ٹائم ملکی حالات جو ہیں کافی خراب ہو چکے ہیں۔ پنجاب میں 60 دن کے لیے رینجرز بھی طلب کر لی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے ایک اہم فیصلہ، آج انہوں نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی طلب کر لیا گیا۔ کاروبار بند، سڑکیں بلاک، کنٹینر، معاملات زندگی ایک بار پھر درم برم۔ ناظرین یہ وہ ریاست مدینہ تو نہیں ہے جس کا خواب کپتان نے دیکھا تھا۔ خیر ان سب چیزوں پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں آج چیئرمین اسلام آباد یونائٹیڈ گروپ، اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز اینڈ مرکزی جوائنٹ سیکرٹری ٹریڈرز ونگ، عابد خان صاحب۔ عابد خان صاحب، تھینک یو سو مچ سر فار گیونگ اس ٹائم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی طرف آؤں گا سر، یہ میں نے انٹرو میں بھی یہ بات کی ہے کہ دیکھیں کہ کاروبار بالکل بند ہو چکے ہیں۔ شاید ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ایک دن کاروبار بند ہونے سے اس ملک پاکستان میں کتنا نقصان ہوگا، تو کیا گورنمنٹ کس سمت کی طرف ہمیں لے کر جا رہی ہے، بتائیے گا ذرا۔ بہت شکریہ احتشام صاحب۔ میں اس بارے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ہمارے پرائم منسٹر اگر آپ کو یاد ہو ہمیشہ سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ ٹیبل ٹاک ہونی چاہیے۔ کسی بھی چیز کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ اس سٹیج تک پہنچ جائیں کہ لڑائیاں ہوں۔ اس میں پولیس والے بھی شہید ہوئے ہیں، اس میں ٹی ایل پی کے لوگ بھی شہید ہوئے ہیں۔ تو میں تو صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ پرائم منسٹر کو اپنی بات پہ امپلیمنٹ کروانا چاہیے کہ ٹیبل ٹاک ہونی چاہیے۔ ہمارے لوگ ہیں، کوئی باہر کے لوگ نہیں ہیں، چاہے ان کے پیچھے انڈیا ہے یا انڈیا کے کچھ لوگ ہیں یا جو بھی معاملات ہیں۔ لیکن میں یہ پرسنلی سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو جس طرح افغانستان میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ بیٹھ کے بات ہوگی، یہ لڑائی سے بات نہیں ہوگی کبھی بھی، تو یہ بھی ہمارے لوگ ہیں۔ میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ان لوگوں کو بھی جو ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے، ایک دن لگتا ہے، 2 دن لگتا ہے، 4 دن لگتے ہیں، لیکن ان سے بیٹھ کے مذاکرات کریں اور جو چیزیں آپ نے اگر پہلے مانی ہوئی ہیں تو ان پہ امپلیمنٹ کروائیں، اور اس میں کوشش یہ کریں کہ جو کنسرن منسٹر ہے صرف وہ لوگ ہی جا کے ان سے بات کریں، نہ کہ یہ کہ میں اپنی جگہ پہ کچھ بول رہا ہوں۔ ہمارا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بات کرنی چاہیے یا انٹیریئر منسٹر کو یا انفارمیشن سیکٹری کو، انفارمیشن منسٹر کو۔ ہوتا کیا ہے کہ یہاں پہ شبلی فراز صاحب اپنی بات کرتے ہیں، شہباز گل صاحب اپنی بات کرتے ہیں، اس سے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی خامی ہے کہ انفارمیشن منسٹر کو بات کرنی چاہیے اور عمل جو کرنا چاہیے وہ انٹیریئر منسٹر۔ سر قطع کلامی کے لیے معذرت چاہوں گا، اب جس طرح رات کو فیصل واؤڈر صاحب آ کے کہتے ہیں کہ اس جو کالعدم تحریک لبیک کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اس سے وزیر اعظم عمران خان لا علم تھے، تو دیکھیں اگر آپ یہ بیانات دیں گے تو پھر معاملے تو خراب ہوں گے۔ نہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ پرائم منسٹر اتنی بڑی بات چل رہی ہے ملک میں، یہ ہو نہیں سکتا۔ تیسری بڑی جماعت ہے یہ بالکل انہوں نے ٹھیک تو نہیں کہا، لیکن یہ ہے کہ ان کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے۔ میں نے جیسے پہلے ابھی آپ سے یہ کہا کہ یہ انفارمیشن منسٹر اور انٹیریئر منسٹر کا کام ہے، یہ ان کا کام نہیں ہے کہ جو کنسرن لوگ نہیں ہیں وہ جب بات کرتے ہیں اس سے معاملات خراب ہی ہوتے ہیں، بہتر تو نہیں ہوتے اس سے۔ جی سر، جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ امپلیمنٹ وزیر اعظم عمران خان سے نہیں ہو رہے، یہ ڈے فرسٹ سے یہی مسئلہ ہے، کیا وجہ ہے؟ عمران خان کی گورنمنٹ یا ان کے لوگ ان کی بات اس طرف سے آگے ڈلیور نہیں کر رہے؟ نہیں، یہ عمران خان صاحب دیکھیں، میں ایک بڑی سمپل سی بات ہے، جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ ہر چیز کی اس کو معلومات، وہ ہر چیز پہ امپلیمنٹ نہیں کروا سکتا، وہ صرف آرڈر دے سکتا ہے اور ایک میٹنگ کرنے کے بعد جو اس میٹنگ کا نچوڑ نکلتا ہے اس کو امپلیمنٹ کرانا ہوتا ہے اس نے۔ اب پرائم منسٹر کے قریب جو لوگ ہیں وہ اگر انہیں یہ کہتے ہیں جی سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہو رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس پرائم منسٹر کا تو قصور نہیں ہے۔ پرائم منسٹر کا ایک ویژن جو ڈے فرسٹ سے ہے، جب وہ پرائم منسٹر نہیں بھی بنے تھے افغانستان کے، میں بار بار اس لیے افغانستان کا کہتا ہوں کہ وہ ایک بہت بڑی بات تھی جو وہ کہہ رہے تھے اور وہی کچھ ہوا، کہ مطلب آپ بیٹھ کے ان سے بات کریں، جو ان کے جائز مطالبات ہیں ان کو مانیں، جو جائز نہیں ہے وہ اسی ملک کے لوگ ہیں انہیں قائل کریں کہ یہ آپ کی بات ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ پرائم منسٹر کو، جیسے پہلے آپ نے کہا، پرائم منسٹر کو اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے ہر بات کی رپورٹ ہے، ایجنسیز ہیں، یہ نہیں ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ پی ایم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ان کے کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ سر آج اگر یہ جس طرح ٹی ایل پی وغیرہ آ رہے ہیں تو یہ چیز تو آپ نے روایت، اگر بات کروں میں، یہ وراثت میں پھر انہیں ملی ہے۔
یہ چیز تو آپ کی طرف سے آئی ہے. نہیں، ہم لوگ تو دیکھیں نا، ہم جیسے میں نے آپ سے کہا کہ احتجاج، پرامن احتجاج ہر پاکستانی کا حق ہے، وہ چاہے میں ہوں، چاہے آپ ہیں، چاہے ٹی ایل پی والے ہیں، لیکن اس کا کوئی واضح طور پہ کچھ پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیز ہے جس کے لیے. دیکھیں یہ پچھلی گورنمنٹ میں بھی آپ کو یاد ہوگا یہی لوگ آئے تھے، وہ پچھلی گورنمنٹ تھی، یہ گورنمنٹ نہیں تھی. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اس کو ڈفرینٹ ہونا چاہیے پچھلی گورنمنٹ سے. ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرنی چاہیے. اس وقت عوام پورے پاکستان میں، اسپیشلی پنجاب میں، کیپٹل میں، اسلام آباد میں، حالات یہ ہیں کہ کنٹینرز لگے ہوئے ہیں، کوئی ایمرجنسی ہے، کچھ ہے. آپ یقین جانیں کل بھی کوئی پیپرز تھے بچوں کے جو کینسل کیے انہوں نے، وہ اب پتہ نہیں کب ہوں گے. تو اس طرح کے مسائل ہیں، اس میں جلد سے جلد ان کو بیٹھ کے 2-4 دنوں میں ہر حال میں ان کے ساتھ بیٹھ کے جو جائز چیزیں ہیں وہ ان کی ایکسیپٹ کرنی. سر آپ پرامن احتجاج کی بات کریں، آپ بتائیں، آپ نے 126 دن کا دھرنا دیا، آپ نے پرامن احتجاج کیا تھا؟ دیکھیں ہمارا تو پرامن احتجاج تھا، ایک جگہ پہ ہم آ کے بیٹھ گئے. اب اس کے بعد گورنمنٹ ہمارے ساتھ اگر بات نہیں کرتی یا کسی ایسی چیز پہ نہیں ہوتا تو ہم نے تو کوئی چیز توڑ پھوڑ کی نہیں ہے، ہم تو بیٹھے رہے. اب ان لوگوں کے ساتھ بھی کیا ہوگا اگر یہ پرامن احتجاج کریں گے؟ تو میں نہیں سمجھتا کہ گورنمنٹ ان کے ساتھ کوئی سختی کرے گی. سر تو پھر آپ کی مجھے آج بھی عمران خان کی وہ بات یاد ہے کہ میں عوام کو سکون دوں گا. سکون کا تو نہیں پتہ لیکن اذیت ضرور مل رہی ہے اس ٹائم. نہیں سکون تو دیکھیں نا جی، اب آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ایک گورنمنٹ آئی ہے، 3 سال 3.25 سال اس کو ہو گئے ہیں. حالات یہ ہیں کہ اس وقت اگر آپ پوری دنیا کی بات کریں، کیونکہ وہاں پہ بھی ہر چیز جو ہے اس کی قیمتیں بڑھی ہیں، چاہے وہ پیٹرول ہے، چاہے وہ کھانے کی چیزیں ہیں، ان کی قیمتیں بھی آسمانوں پہ جا چکی ہیں. ان کو تھوڑا سا ٹائم دیں، کم از کم 5 سال تو ان کو ملے نا، تاکہ یہ ہم 5 سال کے بعد پھر کمپیریزن کر سکیں کہ یار انہوں نے کیا ڈیلیور کیا، کیا ڈیلیور نہیں کیا. تو میرے خیال میں یہ ہے کہ مہنگائی بالکل ہے، ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے، لیکن آپ کے سامنے تقریباً 2 سال ہو گئے ابھی تک کووڈ کا معاملہ ختم نہیں ہوا، وہ چل رہا ہے. اور ریزن ہی یہ ہے کہ اس کووڈ کی وجہ سے پرائم منسٹر نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ ہم جتنا ریلیف اس قوم کو، عوام کو دے سکیں ہم دیں. سر میں بات کروں گا کیونکہ آپ کا تعلق بھی ایک ریئل اسٹیٹ انڈسٹری سے ہے. میں بات اب ریئل اسٹیٹ کی طرف آ رہا ہوں. سر عمران خان نے یہ واحد ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ہے جس کو زیادہ ریلیف دیا، کیا وجہ ہے؟ اگر دیکھیں پچھلی گورنمنٹ میں کئی انڈسٹریز بند ہو گئی ہیں اور بزنس مین پاکستان میں اپنا پیسہ انویسٹ کرنے سے کافی جو ہے کنفیوز سے یا گھبرا رہے تھے. کیا وجہ ہے کہ آج عمران خان کی گورنمنٹ میں وہی بزنس مین پاکستان میں پیسہ انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اس بارے میں یہ کہوں گا، دیکھیں آپ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو 3 سال ہوئے ہیں، اس میں سے 2 سال آپ کووڈ کے نکال دیں. کووڈ میں انہوں نے یہ ایک پیکج دیا، اور اگر حقیقت پہ جائیں تو آج سے کچھ عرصہ پہلے، یہ ان کی گورنمنٹ سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے، نہ پانی ہوتا تھا، نہ بجلی ہوتی تھی، نہ گیس ہوتی تھی. انڈسٹری جو ہے وہ اس سے پہلے تو گورنمنٹ ہی انڈسٹری والے لوگوں کی تھی. ہمارے پرائم منسٹر تو نہ انڈسٹری ہے ان کی، نہ کچھ اس طرح کے اور معاملات ہیں کہ جس پہ وہ کریں. نہیں شوگر ملز عمران خان صاحب کی تو کوئی شوگر مل نہیں. آپ پروف کریں جو آپ کا بیک بون جنہیں ہم کہا جاتا ہے، بیک بون مانے سر. نہیں آپ اس کو پروف کریں. اگر عمران خان صاحب کی، میں پرسنلی آپ یقین جانیں، اور میرے جیسے اور بہت ہیں جو صرف عمران خان کے لیے اس پی ٹی آئی میں موجود ہیں اور موجود رہیں گے. جس دن ہمیں یہ پتہ چلے گا جی کہ ہمارا پرائم منسٹر کی بھی شوگر ملے ہیں اور پرائم منسٹر پیسہ کما رہا ہے، یقین جانے کہ ہم پی ٹی آئی والے جو جتنے ہیں میجورٹی میں لوگ، وہ غلام نہیں ہیں، وہ اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں، اور ہر جگہ پہ جہاں پہ موقع ملتا ہے وہ بات کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ چیز غلط ہو رہی ہے، یہ چیز اس طرح ہونی چاہیے. تو پرائم منسٹر نے یہ جو ریلیف دیا ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ 2 سالوں میں 40-45 انڈسٹریز ہیں جو چلی ہیں، اور ملک کا پیسہ ملک میں انویسٹ ہوا ہے. باہر سے بھی لوگوں نے انویسٹمنٹ یہاں پاکستان میں کی ہے. اب اس کے علاوہ اگر اکثر لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ بلیک منی آ رہی ہے، یہ فلانا آ رہا ہے، دیکھیں بلیک منی آ رہی ہے تو وہ بھی تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ گورنمنٹ اس کو دیکھے کہ کس طرح. اس میں بھی ہمارے مذاکرات چلتے رہے FATF کے حوالے سے، FBR کے ساتھ. تو انشاءاللہ یہ جو پیکج انہوں نے دیا ہے، آپ یقین جانیں کہ اس سے ان 2 سالوں میں بہت زیادہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ ہوئی ہے، بہت زیادہ کام ہوا ہے، اور انشاءاللہ ابھی کنٹینیوسلی ہو رہا ہے. سر ریئل اسٹیٹ سے میں آگے چلوں گا. کنسٹرکشن کی میں بات کروں گا. کنسٹرکشن میں آپ نے دیکھا ہے کہ سریا بہت استعمال ہوتا ہے. اگر آپ پریویس گورنمنٹ میں دیکھیں تو 70,000 روپے ٹن تھا، آج 1,70,000 روپے جانے کی وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات یہی ہیں جی کہ آپ کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، آپ کی کنسٹرکشن زیادہ ہو رہی ہے. آپ اس سے پہلے یہ پیکج آج تک کسی نے دیا تھا جو عمران خان صاحب نے دیا ہے. اور پھر دوسرا اس سے بہت ساری چیزیں، سر ایک طرف آپ ریلیف دے رہے ہیں، دوسری طرف آپ
कीमतें उनकी आसमानों पे लेकर जा रही हैं, ये कोई मंतक समझ नहीं आ रहा सर। कीमतें इसको जरा बताइएगा। उसमें भी मैं देखें जो सच है वो बात करनी चाहिए। इमरान खान साहब ने, जैसे मैंने पहले कहा कि प्राइम मिनिस्टर एक आपको लाइन देता है, उन्होंने एक लाइन दी है। अब ये कमज़ोरी जो है ना, ये कीमतें बढ़ने वाली है, अब उस पर भी मैं बात करूंगा कि ये एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है इस वक्त। देखिए मैं उसको, जो सच है वो है कि एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है आपका। अभी भी ये जो हालत है, जो ये महंगाई है, देखिए बेसिक चीज़ें किसी सूरत भी महंगी नहीं होनी चाहिए। आपका आटा, घी, चीनी, ये चीज़ें कभी भी महंगी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये कमज़ोरी किसकी? ये एडमिनिस्ट्रेशन की है। अब इस्लामाबाद की अगर आप ले लें, मैं ये कहूँगा कि इस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वो कुछ भी नहीं कर रही। हालांकि उसको चाहिए ये कि वो आपकी जितनी मार्केट्स हैं, जितनी आपकी I-11 में ये मंडी है, इन सारी जगहों पे इनके AC मजिस्ट्रेट्स, ये सारों को हर वक्त होना चाहिए, ताकि ये प्राइसेस, ये बेसिक चीज़ें, बेसिक ज़रूरत जो है एक आम आदमी की, उस पर कंट्रोल किया जा सके। बाकी पेट्रोल है, कोई चीज़ें भी हैं, वो तो देखें ना, वो पूरी दुनिया में बढ़ी हैं, कोई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बढ़ी। अगर देखें कि आपके जिस तरह आप कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काम नहीं कर रही, तो क्या इन लीडरान ने, MP MNA ने दोबारा अपने हलकों में नहीं जाना? शाम साहब, बात ये है कि आप ये चीज़ें जो फैक्ट हैं वो फैक्ट हैं। MNA जितने भी हैं, इन्होंने अपने हलकों में जाना भी है, इनको मुश्किलात भी होंगी, लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको अब मैं नहीं समझता कि पता नहीं शेख रशीद साहब इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो क्यों नहीं देख रहे, प्राइम मिनिस्टर साहब क्यों नहीं देख रहे। कितने अरसे से एक ही आपके चीफ कमिश्नर हैं और वो दूसरे वही साहब जो हैं वो आपके CDA के चेयरमैन भी हैं। अवाम को रिलीफ आप इसी तरह दे सकते हैं कि चेयरमैन CDA अगर आपने उनको परमानेंटली लगा दिया है तो चीफ कमिश्नर भी लगाएं। इसी तरह जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, वो एक नहीं, उनके पास भी तीन चीज़ें हैं। वो अब मैंने सुना है जी कि कल परसों वो उसके भी बन गए हैं, एडमिनिस्ट्रेटर MCI के भी बन गए हैं। सर ये तो फिर पुराना माफिया बैठा है ना, इस तरह तो फिर तब्दीली नहीं है, ये पुराना पाकिस्तान है। नया पाकिस्तान के ख्वाब फिर अवाम को ना दिखाएं सर। नहीं, ख्वाब देखें ना, हमने तो कोशिश करनी है। मैंने जैसे पहले कहा कि हम नए हैं, हमसे गलतियां भी हुई हैं, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह डे फर्स्ट से बेहतरी का सोचा है, बुरा नहीं सोचा। टाइम लगता है। मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि ये जितने हमारे ग्रुप में, हमारे पार्टी में पुराने लोग हैं, उनकी जगह नए लोगों को मौका देना चाहिए ताकि वो कुछ सीखें, कुछ काम करें। अगली गवर्नमेंट इंशाल्लाह जब दोबारा हमारी आती है तो उन लोगों से आप फ़ायदा उठाएं, उनको आगे करके उनसे काम लें। वो सिंसियर हैं, पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं। तो ये मैं इन बातों पे अक्सर ये कहता होता हूँ कि आपको इन बेसिक चीज़ों पे गवर्नमेंट को हर हाल में देखना चाहिए। देखें, मैं एक कारकुन हूँ, एक वर्कर हूँ। मेरी अप्रोच जो है, मेरी ज़्यादा से ज़्यादा TV तक अप्रोच है, या मेरी आपके न्यूज़पेपर तक अप्रोच है, या हमारे जो लोकल यहाँ पे लीडर्स हैं उन तक है। अब हमारे हल्के के MNA साहब हैं, वो तो सच्ची बात है आज 3.25 साल हो गए, मैंने तो उनको देखा नहीं है। असद उमर साहब हैं, असद उमर साहब जलसे जुलूसों में मसरूफ हैं। 31 जो अक्टूबर को बड़ा जलसा है बराकाऊ में। जलसे जुलूसें तो अब वो मौसम शुरू हो गया, आपको पता ही है कि अब इलेक्शन आने वाले हैं। अगर तो फिर रिलीफ नहीं देंगे तो फिर इन जलसों का भी कोई फायदा नहीं। रिलीफ तो वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश। देखिए, मैंने जिस तरह पहले आपसे कहा कि ये छोटी छोटी चीज़ें बेसिक पे आप काम करें, आप प्राइसेस को कंट्रोल करें। और कोई इशू नहीं है हमारी गवर्नमेंट का, अल्हम्दुलिल्लाह, ना कोई करप्शन वाला कोई इस तरह का कोई चीज़ आई है। लेकिन बुनियादी जो एक आम आदमी, देखें हम लोग बात करते हैं जी गरीब आदमी और एक सफ़ेद पोश जो मिडिल क्लास आदमी है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। गरीब आदमी को 2 वक्त की रोटी चाहिए, जो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उसको मिल रही है, उसको मिलती है। वरना मैं एक बात, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि इस हमारे मुल्क में अल्लाह ताला ने बड़े मुखय्यर हज़रात हैं, बड़े अच्छे लोग हैं जो ज़कात भी देते हैं, सारा कुछ करते हैं। असल तो जो मसला है वो उसकी तरफ तो कोई देखता नहीं। जो मिडिल क्लास आदमी है, मुझे ये बताएं, अगर उसकी 20,000 तनख्वाह है, उसकी 30,000 तनख्वाह है, वो बेचारा कैसे गुजारा करे? हम ये कहते हैं कि आप मिडिल क्लास को भी उसी तरह दें। गवर्नमेंट सर्वेंट को हर रिलीफ मिलता है, दूसरे लोगों को कोई रिलीफ नहीं मिलता। सर मैं आपकी बात समझ गया। आप ये शिकवा कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि आप मिसमैनेजमेंट पे आपकी जो है तनकीद, क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं इस पे कर रहा हूँ और बड़ा और होनी भी चाहिए सर ये होनी भी चाहिए। देखें, अब बात है, अब जिस तरह 2 दिन हो गए कारोबार बंद है, अब एक दिन कारोबार बंद होने से कितना नुकसान होता है। और डॉलर जो है दिन ब दिन ऊपर जा रहा है। डॉलर की उड़ान जो है वो हमारी गवर्नमेंट से काबू नहीं है, कोई शक नहीं है इसमें। कोशिश वो अपनी कर रहे हैं। देखिए, मैंने जिस तरह पहले कहा ना, बहुत सी चीज़ें हम एकदम उनसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं। वो नवाज शरीफ दौर की, पीपल्स पार्टी दौर की,
تھوڑا سا ہمیں ضرور ٹائم دیں, ہمیں ٹائم یہ آپ پورے 5 سال دیں, آپ دیکھیں اس کے بعد انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ ملک کہاں سے کہاں پہنچے گا. یہ مجھے اپنے لیڈر پہ یقین ہے. یہ آج جو جتنا کھڑے ہیں, آپ یقین جانیں کہ میجورٹی لوگ صرف عمران خان, کیونکہ وہ شریف آدمی ہے, امانت دار ہے, بے ایمان نہیں ہے, ملک کے ساتھ سنسیئر ہے, اور باقی وہ اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آپ یہ 5 سال پورے ہونے دیں, اس کے بعد دیکھیں نا آپ کے کیا فرق ہے پہلی گورنمنٹ میں اور ان کی گورنمنٹ میں. سر ایڈمنسٹریشن پہ میں دوبارہ اگین ایڈمنسٹریشن میں آؤں گا, کیونکہ سر دیکھیں اگر ایک وجہ یہ ہے کہ ایڈمنسٹریشن نہ ٹھیک ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کیا اس کی ایک وجہ بلدیات ہے. دیکھیں گورنمنٹ کو ہر کوئی تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے, وہ اس وجہ سے کہ بلدیات نہیں کروائے. اگر بلدیات ہو جاتے ہیں تو واقعی سر یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر بلدیات ہو جاتے ہیں تو لوکل کام جو ہیں کافی ایزی ہو جاتے ہیں. ایک ایم این اے اگر اپنے حلقے میں نہیں آتا ہے تو ایک چیئرمین جو یو سی کا ہے وہ اس کام کو جلدی کر دیتا ہے. تو اس کی ناکامی کی وجہ شاید یہ ایک, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں, میں یہ کہوں گا جی, ابھی تھوڑا عرصہ پہلے تک تو یہ چیئرمین اور یہ سارے کونسلر وغیرہ تھے. میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں سر تھے لیکن فنڈ نہیں تھا. نہیں, فنڈ تو نہیں تھا. فنڈ آپ کے سامنے ہے کہ اس سے پہلے میئر صاحب جو تھے وہ نون لیگ کے تھے, انہوں نے ایک کام بھی نہیں کیا پورے اپنے ٹینور میں. وہ جان بوجھ کے انہوں نے نہیں کیا, حالانکہ ان کو کرنا چاہیے تھا. یہ اللہ تعالیٰ انسان کو ایک موقع دیتا ہے, انہیں چاہیے تھا کہ وہ اس پہ بیٹھتے, اسلام آباد کو ایک انٹرنیشنل سٹی بناتے, لیکن انہوں نے بالکل بھی نہیں کیا. ہمیں جیسے ہی ٹائم وہ گئے ہیں, ہمیں موقع ملا ہے الحمدللہ, ہم نے اپنی طرف سے شہر میں بھی کام کر رہے ہیں. ہم گاؤں جو سراؤنڈنگز میں جتنے گاؤں ہیں آپ جا کے دیکھیں وہاں پہ کتنا کام ہو رہا ہے الحمدللہ. لیکن بات پھر میں وہی کروں گا کہ یہ ابھی ایڈمنسٹریشن نہیں کر رہی, تو اس کے ساتھ جتنے ہمارے جو عہدیدار ہیں گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ ان کو ایتھورائز کریں کہ وہ یہ جو اگر ایڈمنسٹریشن نہیں کر رہی تو وہ مارکیٹس میں جائیں, وہ باقی جگہوں پہ جا کے وہاں پہ دیکھیں اور اس پرائس کو کنٹرول کریں. مین ایشو, جیسے میں نے بار بار آپ سے کہا ہے کہ مین ایشو بیسک آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کا ایشو ہے. ایشو اس کا بالکل بھی نہیں ہے کہ یہاں پہ پانی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, سارا کچھ ہے. اور پھر ہمارے لمیٹڈ ریسورسز ہیں, اس کے لمیٹڈ ریسورسز کے حوالے سے جو گورنمنٹ بھی, چاہے میں اپنی اس پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی بات نہیں کرتا, اس سے پہلے بھی جو وہ کر سکتے تھے سب نے کیا ہے, وہ آپ کے سامنے ہی ہے. ہم بھی اپنے اس سے زیادہ کی کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ, اور کیا ہے ہم نے. سر دیکھیں میں آپ کی طرف ہی آؤں گا. آپ اسلام آباد میں رہائش پذیر ہیں. اسلام آباد میں ایک درینہ مسئلہ پانی کا مسئلہ ہے. تو کیا وجہ ہے کہ آج دن تک آج بھی لوگ اپنی مدد, آپ وہ اپنا جو واٹر جو ٹینکر ہے وہ اپنے گھر لے آتے ہیں, اور اس طرح تو کام نہیں چلے گا. لیکن گورنمنٹ کی جو ذمہ داری ہے گورنمنٹ اس کو پورا نہیں کر رہی, تو پھر لوگ آپ کہتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اگلی بار آئیں گے. یہ اس طرح سر دعوے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, پریکٹیکل ورک کرنا پڑے گا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ کہہ رہے ہیں آپ کے اسلام آباد میں کوئی ڈیم تو اب بن نہیں رہا. آپ کے جو پرانے ڈیم ہیں انہی پہ, اور وہ بھی بارش اور باقی معاملات سے چل رہے ہیں. اب بھی جو بیسک جس پہ کام ہو رہا ہے وہ یہ غازی پور اوتھا سے ایک پائپ لائن آ رہی ہے پانی کی, اس پہ کام ہو رہا ہے انشاءاللہ. یہ اب 2 دنوں کا کام نہیں ہے, سال کا کام نہیں, 6 مہینے کا کام نہیں ہے, اس پہ ٹائم لگتا ہے. ہم تو پھر کوئی قدم اٹھا رہے ہیں الحمدللہ پانی کے لیے. آپ آج سے پہلے دیکھ لیں, آج بھی اگر ہم کسی ڈیم کی بھی بنیاد یہاں پہ کہیں پہ بھی رکھتے ہیں تو اس میں سالوں لگ جاتے ہیں. میں یہ پوچھتا ہوں کہ اس ہمارے 3.25 سال یا 3 سال سے پہلے جتنی گورنمنٹ تھی انہوں نے کیا کیا. لیکن یہ جواب میں اس لیے صرف میں کمپیریزن کر رہا ہوں, جواب یہ ہے کہ الحمدللہ ہم کوشش کر رہے ہیں. ہم نے اپنی طرف سے یہ غازی پور اوتھا والا پروجیکٹ شروع کیا ہے, اور مجھے اللہ سے امید ہے انشاءاللہ کہ ہماری یہ گورنمنٹ 5 سال پورے کرے گی. اس دوران ہی یہ پانی کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو جائے گا. جی سر انڈسٹریز کی طرف آؤں گا, صنعتی انڈسٹریز کی طرف آؤں گا کہ دیکھیں یہ ٹائم ہے انڈسٹریز کو بہتر کرنے کا. اگر اسی طرح کی لڑائی جھگڑے فسادات چلتے رہیں گے تو ملک کی معیشت تو مزید گر جائے گی. تو ابھی وہ انڈسٹری جو پریویس گورنمنٹ میں بند ہو چکی تھی, اس ٹائم وہ کس حد تک کام کر رہی ہیں؟ شام صاحب آپ بار بار پھر وہی کہتے ہیں نا, تو یہ اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ گورنمنٹ نے یہ ان لوگوں کو کہا کہ آپ روڈز پہ آ جائیں, آپ احتجاج کریں. ہمیں تو ہر چیز دیکھنی پڑ رہی ہے, ہمیں کبھی کچھ چیز کی طرف جانا پڑتا ہے, کوئی کہیں پہ احتجاج ہو رہا ہے, کہیں پہ کچھ ہو رہا ہے. ہمارا تو جو زیادہ ٹائم ہے وہ ان میں, پھر آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کا مسئلہ تھا, افغانستان کا طالبان نے گورنمنٹ سنبھالی, تو ایشوز اتنے زیادہ ہیں کہ یہ ٹائم لگتا ہے. باقی انڈسٹری کا جہاں تک ہے, انڈسٹری کو میں نے دیکھے بار بار میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ 3-3.25 سال میں اگر آپ یہ کہیں جی ہم کچھ جادو ہے ہمارے پاس, ہم سارا کچھ ایک دم سے ٹھیک کر لیں گے. میں اس کے بھی میں آج یہاں پہ بیٹھے یہ بھی کہتا ہوں کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے یہ ضرور وعدے ایسے کر دیے تھے,
ہمارے جو ان 3 4 5 سالوں میں پورے ہونے والے نہیں تھے، جو نہیں کرنے چاہیے تھے انہیں. لیکن بہرحال ان کی نیت ٹھیک تھی، انہوں نے اپنی طرف سے وہ کوشش آج بھی کر رہے ہیں. انڈسٹری بھی چل رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں چل رہی ہے، الحمدللہ پہلے سے زیادہ چل رہی ہے اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے بہت سے ریلیف بھی دیے انڈسٹری کو. تو انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں جس طرح بار بار کہتا ہوں، تھوڑا سا آپ ویٹ کریں، یہ 5 سال پورے ہونے دیں، انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا. ٹھیک ہے سر، ویٹ کریں گے. اب میں بات کرتا ہوں ٹیکس پہ، کہ عمران خان نے تو آپ کو ہر چیز میں ریلیف دیا، مینس کہ آپ کہہ رہے ہیں ریئل اسٹیٹ میں ایک بہت بڑا ریلیف دیا، اور واقعی اس میں دو رائے نہیں ہے. تو ٹیکس میں بات کروں گا، ٹیکس میں کتنا ریلیف دیا سر؟ دیکھیں ٹیکس کا جہاں تک تعلق ہے، میں خود ریپرزینٹ کرتا ہوں ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کو، میں خود ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہوں. ہمیں تو ریلیف انہوں نے یہ ایک پیکج دیا ہے، پیکج کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں، کوئی ریلیف نہیں ملا. ٹیکسز میں پہلے سے تھوڑے سے کم ہوئے، لیکن وہ بھی اسی وجہ سے کم ہوئے کہ انویسٹمنٹ اور زیادہ ہوگی. بیسکلی تو یہ چیز ہے یہ سیلر اور پرچیزر کی. میں ریپرزینٹ کرتا ہوں اسٹیٹ ایجنٹس کو، ہمیں تو کوئی ریلیف نہیں ملا پرسنلی. ہمیں تو ریلیف یہ ملنا چاہیے تھا کہ ہماری 2% کمیشن ہے. آپ نے ابھی ٹیکس کی بات کی نا، ہم ٹیکس ابھی بھی دے رہے ہیں الحمدللہ. ہم پوری دنیا سے ٹیکس جنریٹ کر کے پاکستان کو میں لے کے آتے ہیں، انویسٹمنٹ پاکستان میں لے کے آتے ہیں. ٹیکس ہم نے اپنی طرف سے بہت کیا، لیکن اس کے اگینسٹ ہمیں کچھ نہیں ملا. ہمیں 2% کمیشن جو ہم کہتے ہیں آفیشیلی اناؤنس ہونی چاہیے، اس پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے. ساری دنیا میں ہوتا ہے اسی طرح. اسٹیٹ ایجنٹ کے علاوہ کوئی بندہ جا کے وہاں پہ کوئی پراپرٹی نہ خرید سکتا ہے، نہ بیچ سکتا ہے، نہ ٹرانسفر کرا سکتا ہے. پھر ہمارے بھی بچے ہیں. ہمیں آج تک دیکھیں جس فیلڈ میں ہم کام کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کو یہ تحفظ بھی نہیں ہے کہ کل اگر میں نہیں ہوں تو میرے بچوں کی چھت نہیں ہے. ہمیں تو یہ بھی گورنمنٹ کو کرنا چاہیے کہ جتنا کام ہم انڈسٹری سے زیادہ اور ایزیلی ان کو یہ ہم ٹیکسز دیتے ہیں، اس حوالے سے ہمیں ہر اسکیم جو ہو گورنمنٹ کی، اس میں ہمارا کوٹا ہونا چاہیے ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کا. ہم رجسٹرڈ ہیں اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسیشن کے پاس، ہم FBR میں بھی رجسٹرڈ ہیں، میجورٹی ہمارے لوگ ٹیکسز دیتے ہیں. ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کی میں بات کروں گا، ان عوام کا جو ایک تاثر ہے، میں اپنی طرف سے عوام کا ایک پوائنٹ اٹھا رہا ہوں. عوام ان کو مافیا کیوں کہتی ہے، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں مافیا جو ایک کمیشن ایجنٹ ہے، جیسے الحمدللہ میں ہوں، میں نے اپنی آج تک کی جو زندگی گزاری ہے، میں نے ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کی اس پہ گزاری ہے. مافیا تو دیکھیں نا، یہ مافیا آتی ہے، یہ انویسٹمنٹ ہیوی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے. اور پھر دوسرا اس کے علاوہ احتشام صاحب، ہر جگہ پہ ہر شعبے میں اچھے برے لوگ موجود ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے سارے لوگ ہی بہت اچھے ہیں، وہ بالکل غلط کام نہیں کرتے ہیں، ہم لوگوں میں بھی ایسے لوگ ہیں. لیکن یہ چیزیں بھی دیکھنی ہیں گورنمنٹ نے، یہ اسٹیٹ ایجنٹ نے نہیں دیکھنی. اب CDA کا کام ہے، جو سوسائٹی آتی ہے آپ اس کے کوئی بائی لاز بنائیں تاکہ وہ اس وقت اس چیز کو بیچ سکے یا اس کو آگے لوگوں تک پہنچا سکے، جو اس کے کوئی بائی لاز ہوں. یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا صبح اٹھیں، صبح کہیں جی میں نے یہ سوسائٹی بنا دی ہے، جی آپ انویسٹمنٹ کریں. لوگوں کے انویسٹمنٹ ہو جاتی ہے، اربوں روپے لوگوں کے اس میں انویسٹ ہو جاتے ہیں. عام شہری کی میں بات کر رہا ہوں. ہر انسان چاہتا ہے کہ میرا آنے والا دن اچھا ہو. کوئی یہ نہیں چاہتا کہ یار میرے پاس یہ پیسے پڑے تو یہ بینک میں ہی پڑے رہے. وہ انویسٹ کرتے ہیں، لیکن اس انویسٹمنٹ کو سیو کرنا وہ CDA کا کام ہے، RDA کا کام ہے، وہ فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کا کام ہے. اور مینلی اس کو دیکھنا ہے CDA نے. جب وہ لوگ اگر انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آیا وہ یہ دیکھے CDA کہ چیک اینڈ بیلنس رکھے کہ یہ سوسائٹی اگر اناؤنس کی ہے انہوں نے جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ جو CDA کی تھی اس کو میٹ کیا یا نہیں کیا. لیکن ہوتا یہی ہے کہ CDA اس وقت بولتا ہے یا اس وقت ایڈ دیتا ہے جب لوگوں کے اربوں روپے پھنس جاتے ہیں. تو یہ مسائل ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ مسائل نہیں ہیں، لیکن یہ ٹھیک ہونے چاہیے اور یہ گورنمنٹ نہیں کرنے. سر لاسٹ کوسچن آپ سے کروں گا، مجھے کوئکلی اس کا آنسر دیجیے گا. سر ایک طرف عمران خان ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں. کل میں ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا، ایک بندہ کہتا ہے کہ ہمیں آنے والے وقتوں میں بزرگ اپنے بچوں کو یہ کہیں گے کہ اس ملک کا ہیرو نہ بننا، اگر اس ملک کے ہیرو بنو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے. احتشام بھائی بات یہ ہے کہ یہ آپ کو پتہ ہے یہ پروپیگنڈا چلتا ہے. یہ کون چلاتے ہیں؟ یہ آپ کی دوسری پارٹیز چلاتی ہیں. اس کی سنسیئرٹی آپ دیکھیں، یہ جو کام انہوں نے کیے ہیں، یہ جو ابھی اتھارٹی انہوں نے بنائی ہے، آج تک کسی نے بنائی ہے؟ ہر جگہ پہ دنیا میں آپ وہ جب بات کرتا ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ پرائم منسٹر ہے پاکستان کا، وہ اس طریقے سے بات کرتا ہے. وہ دب کے بات نہیں کرتا، پرچیاں لے کے بات نہیں کرتا، وہ ایسے بات کرتا ہے، اپنے ملک کو ایسے ریپرزینٹ کرتا ہے کہ میرا تو یقین جانے کہ میں تو اس پہ ہی اتنا خوش ہو جاتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ یار واقعی
कोई प्राइम मिनिस्टर तो है, उसका चलना, उसकी बात करना, उसका काम करने की नीयत, साफ नीयत का मालिक है। और इंशाल्लाह देखें, मैं बार बार कहता हूँ, अल्लाह करेगा, थोड़ा सा सब्र करें। ये जो बार बार सब्र वाली बात करते हैं, ये इसीलिए वो कहते हैं कि यार आप 3 साल को आप पिछले 30 साल से तो ना मिलाएं ना, कंपैरिजन वो करें जो हम भी कहें कि इसी जगह पे बैठ के मैं आपको कहूँ कि नहीं आप ठीक कह रहे हैं, मैं गलत कह रहा हूँ। बाकी उनका जो रियासत मदीना वाला है, वो उन्होंने देखें, वो उस पर भी काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये मुल्क बड़ी और इससे और तरफ चला जाएगा अल्लाह के हुक्म से। बड़ा अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन फिर मैं बात यही करूंगा कि थोड़ा सा सब्र। इंशाल्लाह आप देखेंगे, अल्लाह ताला आपको भी ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला मुझे भी दे, और ये दिन हम देखेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आबिद खान साहब। ये थे नाज़रीन, ये थे आबिद खान साहब जो लोकल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स और जो रियल स्टेट एजेंट्स के हवाले से बात कर रहे थे। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।